بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ قرآن و حدیث میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ جبکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہندوستان میں ہی اتارا گیا۔ ناظرین، ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ان پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے یوگ یعنی کہ ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور کل یوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب کلکی اوتار یعنی کہ آخری مسیحا کے انتظار میں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران شلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ کلکی وشنو یش عبداللہ کے گھر شمبل مقام امن یا مکہ کے بڑے بروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ڈاکٹر واحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگوید میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی کہ وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کے والدہ محترم کا نام سوفتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پرامن چامن والی ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے: وہ چاند کے مہینے ماتو بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کلکی اوتار کی اور خصوصیات بھی لکھی گئی ہیں کہ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ حسن مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی تھی۔
ہندوؤں کی مقدس کتاب شلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی کہ آخری نبی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ کل کی پران نامی ہندی کتاب میں یہ بھی پیشگوئی موجود ہے کہ آخری نبی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشگوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام قوموں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا ہیں۔ ان تمام ثبوتوں سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہندوؤں کے نبی ہیں۔ ہندو اور ہندوؤں کے علاوہ تمام دیگر اقوام جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، بشرط یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں، بشرط یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔